تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ تفصیلی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com سے آپ تمام ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بائبل مقدس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ای میل کیجیے info@biblimutaliah.com پر، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے، یا اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وقفے کے دوران دیے گئے نمبرز پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے پطرس کے دوسرے خط کے مطالعے کا آغاز کیا۔ ہم نے اس کے تعارف میں سیکھا کہ پطرس رسول نے 2 خطوط لکھے، پہلا ان بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو مسیح کے نام کی خاطر ستائے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے خط میں اس نے اپنے بھائیوں کو مضبوط کیا کہ برگشتگی کے دور میں قائم رہ سکے۔ ہم نے اس خط کا تعارف دیکھا اور پطرس رسول کے اس خط کے مصنف ہونے کے کئی ثبوت بھی دیکھے۔ ہم نے اس خط کی تقسیم کے متعلق جانا۔ اس خط کے 3 ابواب ہیں۔ عزیزو، پہلا باب جاں فشانی یا کوشش کا ہے، دوسرا باب برگشتگی، اور تیسرا تیاری کا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ بھائی ایلیا، خوش آمدید۔ شکریہ بھائی ایاد، اور دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی ایلیا، چلیے پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلے باب کے مطالعے کا آغاز ہم کریں گے اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں گے۔ پہلے باب کی پہلی 4 آیات میں مرقوم ہے: شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ خدا اور ہمارے یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جس کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں ان کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ پہلی 4 آیات اس خط کا تعارف بیان کرتی ہیں۔ میں اس کے مصنف کی طرف ٹھہروں گا۔ اس نے لکھا شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، یعنی اس خط کے مصنف پطرس رسول کی شخصیت کیسی تھی؟ جی، اگر ہم پطرس کی شخصیت پر بات کریں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ یہ خدا کے کلام کی خاص شخصیات میں سے ایک ہے، اور میں اس کے تعارف کی طرف سے متوجہ ہوا۔ اس نے اپنا نام شمعون پطرس لکھا۔ شمعون پطرس اس کا پرانا نام تھا، خداوند سے ملنے سے پہلے اس کا نام یہ تھا۔ صحیح۔ ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو ہمیں پطرس رسول کے بارے میں اکثر اقتباس ملتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں وہ خداوند یسوع مسیح سے پہلی مرتبہ ملا۔ اس کا بھائی اندریاس اس کو مسیح کے پاس لایا۔ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سکے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرستس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ جی۔ اس کے معنی ہیں وہ جو سنتا ہے، یوحنا کے معنی ہیں فاختہ۔ یہ روح القدس کے کام کو ظاہر کرتا ہے۔
تو काइफा यानी पतरस कहलाएगा। काइफा के मायने छोटे पत्थर के हैं। ये शमौन की मसीह से पहली मुलाकात है। उसने यूं लिखा है कि मैं शमौन जो पतरस, मैं किसी से बेहतर नहीं, पर खुदावन के पास आया और उसके फजल के सबब से मैं इस लायक हुआ, क्योंकि मरकज़ की अंजील के पहले बाब में हम उसकी खिदमत के बुलावे को भी देखते हैं। मत्ती 16वें बाब में खुदावन ने उसको इलाही मुकाशवा बख्शा था। लूका 22वें बाब में खुदावन ने उसको खिदमत बख्शी कि अपने भाइयों को मजबूत करे। यूहन्ना 21वें बाब में कि अपने भाइयों को खिलाए। हम उसकी कमज़ोरी और हलीमी और खुदावन के इनकार करने को भी देखते हैं, क्योंकि खुदावन का उसके साथ बर्ताव को हम यहाँ पर देखते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं शमौन हूँ, आम लोगों की मानिंद कमज़ोर हूँ, और खुदा के फजल ने मुझे पतरस बनाया, यानी चट्टान। उसने खुद को यीशु मसीह का रसूल कहने से पहले उसका बंदा कहा, और उसने यीशु मसीह का बंदा होने पर फख्र महसूस किया। यीशु मसीह का बंदा और उसका रसूल। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। पतरस रसूल का दूसरा खत करीबन 66 बाद अज़ मसीह में लिखा गया। उसने ये पहले खत के कुछ ही अरसे के बाद और अपने इंतकाल से कुछ अरसा पहले लिखा। पतरस का दूसरा खत उसका लिखा हुआ आखिरी खत है। जैसे पौलुस रसूल ने दूसरे तिमोथियस का खत लिखा, वो उसका आखिरी खत था। हमने देखा कि बरगश्तगी नज़दीक है, ये तूफान आने को है। हम इसका सामना करने के लिए कैसे तैयार हों? पतरस रसूल ने एक ही चीज़ को बयान किया, वो इल्म है। मसीह पर ईमान रखने के साथ साथ हमें उसके बारे में इल्म हो। अजीज नाजरीन, हम फक्त यीशु मसीह के बारे में इल्म ना रखें, बल्कि उसको सही तौर पर जानते हों। उसको जानने का वाहिद तरीका खुदा का कलाम है। पतरस रसूल ने पहले बाब में लिखा, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। पहली आयत है, हमारे खुदा और मुनजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमने कीमती ईमान पाया। रोमियो और उसके तीसरे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से हासिल होती है। हम ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं या रास्तबाजी के साथ ईमान पाते हैं? जी भाई। रोमियो के ख़त में पौलुस रसूल बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से हम रास्तबाजी कैसे हासिल करें, और पतरस रसूल ने फरमाया, जिन्होंने हमारे खुदावंद और मुनजी खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया, उसने रोमियो की तरह ईमान के सबब से रास्तबाज ठहराने की बात नहीं की। उसने खुदा की फरमाबरदारी का बयान किया। वो वादों में सच्चा है। जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा, खुदा उनके साथ वफादार है। उसने अपना वादा पूरा किया जो खुदावंद ने उसके साथ किया। खुदावंद अपनी वफादारी के सबब से वो वादा पूरा करता है। उसकी रास्तबाजी जाहिर होती है। ये खुदा की सिफात हैं, और वो अपने वादों में सच्चा है। बिल्कुल सही। ठीक है। लिखा है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। हमारा सा कीमती ईमान यानी हमारे खुदा और यीशु मसीह की रास्तबाजी में ये कीमती ईमान है। हम इस पर बात करेंगे। हमारा सा ईमान पाया। क्या पतरस मसीही ईमान के दायरा कार में मौजूद सब कमज़ोर तरीन इंसान के बराबर था जिसने मसीह को कबूल किया था? इस पर क्या कहेंगे? देखें, पतरस रसूल ने किस तरह के ईमान की बात की जो कमज़ोर तरीन ईमानदारों के बराबर था।
جی نجات کے ایمان کے متعلق بات کی تھی۔ یہ سب برکات خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملتی ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے یہ برکات ہمیں ملی یعنی ہیں۔ ہم بھی ایمان میں پطرس کی بالکل، طرح ہیں۔ بالکل صحیح۔ پطرس عظیم شخص تھا، مسیح کے ساتھ اس دور میں رہا، جی بالکل۔ آسمان کی بادشاہی کی کنجی کا ذکر کیا۔ کیا ہم اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے اپنے اور ہمارے درمیان اس فرق کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی برکات کا بیان کیا ہے جو مسیح یسوع میں خدا نے ہم سب کو بخشی صحیح۔ ہے۔ اس نے ہمیں ایمان بخشا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ ایمان ایک ایسا ہے کیونکہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ بخشا ہے۔ آپ جی، کے کہنے کے مطابق نجات پر ایمان۔ نجات پر ہمارا ایمان ایک دوسرے کے برابر ہے جو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے سے ملا۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ لیکن پطرس اور ہمارے ایامن میں فرق ہے، وہ ہے صحیح۔ اس پر بھروسہ کرنے کا ایمان۔ بالکل، جب خداوند کنانی عورت سے ملا تو کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے، اور جب پطرس نے خداوند پر شک کیا تو وہ پانی پر چلتے ہوئے ڈگمگا گیا۔ کم اعتقادی۔ یسوع نے کہا جی۔ کم اعتقاد، ڈرتے کیوں ہو؟ ایک ایمان برابر ہے جو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا سے ملا، وہ ایک سا قیمتی ایمان ہے، لیکن خدا پر ایمان ہمارا بھروسہ ذاتی طور پر سب کے لیے مختلف ہے۔ ہمیں ایمان یعنی اس قیمتی ایمان کی خصوصیات کے متعلق بتائیں، کیونکہ پطرس رسول نے اپنے خط میں قیمتی ایمان کی بات کی۔ دراصل پطرس نے اپنے پہلے اور دوسرے خط میں قیمتی لفظ کا استعمال کیا ہے۔ نئے عہد نامے کے باقی مصنفین کے مقابلہ میں یہ اس کا مترادف انداز بیان ہے۔ قیمتی کا لفظ ہمیں یسوع مسیح کی بخشش کا بیان کرتا ہے۔ اس نے یہودیوں کے مقابل ہمارے لیے یہ سب کیا۔ پطرس نے یہودیوں کی بات کی، ان کے پاس زمینی بخشش اور برکات موجود تھیں، زمین پر ان کے لیے پاک مقام تھے، لیکن خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں یہ قیمتی ایمان بخشا جو ہمارے ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ صحیح۔ یہاں اس نے قیمتی ایمان کے وسیلہ چوتھی آیت میں ایک اور چیز کی بات کی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے۔ نئے عہد نامہ میں یسوع کے وسیلہ سے خدا کی بخشش بہت قیمتی ہے، اور یہ بہت عظیم بخشش ہے، کیونکہ یہ بخشش بخشنے والے کی بڑائی ظاہر کرتی ہے، ہمارا باپ جس نے ہمیں یہ قیمتی برکت بخشی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتا ہے خدا اور ہمارے یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ اس نے ہمیشہ فضل اور اطمینان کی بات کی۔ میں نے تلاش کیا کہ کہیں اس نے اطمینان اور فضل لکھا ہو، لیکن ہمیشہ فضل اور اطمینان کا ذکر ہے۔ اس نے ہمیشہ اسی ترتیب کو استعمال کیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فضل خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مفت عنایت ہوا ہے، اس لیے ہمیں پہلے فضل کی بخشش کی ضرورت ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہم اطمینان پاتے ہیں۔ فضل کے سبب سے ہم گناہگار اس لائق ہوتے ہیں، اور فضل ہی سے نجات ملی۔ فضل کی بدولت ہم اس قابل ہوئے، لکھا ہے پس اے فرزندو تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ فضل ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے جبکہ ہم بیابان میں سے گزریں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، ہم خدا کی بخشش حاصل کرتے ہیں اور اس کے اطمینان کو پاتے ہیں۔ دیکھیں، فضل کے بغیر ہم خدا کے اطمینان کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، فضل اور اطمینان۔ دیکھیں، اطمینان سے پہلے فضل کا ہونا ضروری ہے، اور دیکھیں، میں ناظرین سے یہ ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے اطمینان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بیان سے باہر ہے، تو اس خوبصورت سکھانے والے بھرپور فضل کو حاصل کریں، کیونکہ کلام سے ہی ہمیں وہ قوت ملتی ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے، ہم پر فضل ہوا ہے، ہمیں برکت ملی ہے، ہمیں اسے تھامے رہنا ہے۔ ہم ساری دنیا کو ایک اور پیغام دیتے ہیں جو سب تضاد، لڑائی جھگڑوں اور جنگوں میں مصروف ہیں، اور انہوں نے انجیل کے لیے اپنے دلوں کو بند کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر دو گروہوں، دو قبیلوں یا دو فرقوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی حدود پر انجیل کے پیغام کی بنیاد پر معاہدہ کیا ہے۔ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ کس طرح اطمینان اور امن کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت واضح ہے۔
خدا اور ہمارے یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ خدا کو جانے بغیر فضل اور اطمینان ممکن نہیں۔ اس کے معنی خدا کے بارے میں جاننا نہیں بلکہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو جاننا ہے۔ یوحنا کے 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ناظرین کے لیے فرمایا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو جانیں۔ اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں تو آئیں، فضل اور اطمینان چاہتے ہیں تو مسیح سے ہمارے خدا کو جانیں، کیونکہ مسیح ہی وہ ہستی ہے جس نے خدا تک ہماری رسائی کروائی۔ چلیے تیسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں وہ کہتا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ میں ان آیات کے معنی جاننا چاہوں گا، اس نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ الہی قدرت ہمارے خدا کی وہ قدرت ہے جس کی بدولت وہ ہمارے درمیان کام کرتا رہتا ہے۔ پالوس رسول نے افسیوں کے پہلے خط میں ایمانداروں کے لیے یہی کہا ہے کہ یہ برکات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہیں۔ اس نے پہلے باب میں ان کے لیے دعا بھی کی، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو۔ پھر تیسری چیز، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی واحد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ دیکھیں، میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم مکاشفہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملا، اور اس علم سے ہم نے الہی قدرت سے محظوظ ہوئے۔ اس سے ہمیں زندگی اور دینداری کی سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لوگ دینداری کی زندگی جینا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے خوف میں جئیں۔ لوگ خدا کے خوف میں رہنا چاہتے ہیں کہ اس کی نزدیکی حاصل کریں، لیکن الہی قدرت کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ دیکھیں، یہاں صاف واضح لکھا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو اس الہی قدرت نے ہمیں زندگی کی سب چیزیں بخشی ہیں تاکہ اس زندگی سے خدا کو جلال دیں۔ در حقیقت یہ آیت سب کے لیے ہے۔ در حقیقت یہ آیت سب کے لیے چیلنج ہے۔ ہم نوجوانوں کی بہت سی رائے سنتے ہیں، اور خاص کر ان کی جو نئے ایماندار ہیں، وہ جواز دیتے ہیں کہ دینداری کی زندگی نہیں گزار سکتے، ایک دن اچھی تو اگلے دن بری۔ ان سے کہیں تو کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں جو آسمان سے آئے ہوں۔ کیا خدا نے ہمیں دینداری کی زندگی گزارنے کی صلاحیت دی ہے جیسے وہ چاہتا ہے؟ کیا خدا نے زمین پر ہماری زندگی اتنی آسان بنائی ہے؟ کلام کو پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ میں سادہ الفاظ میں پوچھتا ہوں، کیا ایماندار دینداری کی زندگی گزار سکتا ہے کہ خداوند کے سامنے گر نہ جائے؟ کیا خدا نے اس کو اس لائق بنایا ہے؟ دیکھیں، اگر ایماندار اپنی بدولت یہ کرنا چاہے تو یہ کبھی ممکن نہیں، ایک دن، ایک گھنٹے اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ خود کو مطمئن کر سکے۔ پر خدا کا شکر ہو، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں یہ خدمت سونپے، وہ ہمیں اس لائق بناتا ہے۔ پالوس رسول نے فرمایا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے پاس آئے، خدا ان کو اور صلاحیت دیتا ہے، بلکہ وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری کے مطابق ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم ساؤل کی دہشت کو بھی جانتے ہیں۔ زکائی محصول لیتا تھا، سامری عورت گناہگار تھی، سب مسیح کے پاس آئے اور ان کو الہی قدرت ملی کہ وہ دینداری کی زندگی بسر کریں، کہ وہ سب لوگ مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو پاکیزہ زندگی گزارنے کا راستہ ہمیں آسمان کی طرف ملتا ہے۔ انسان اس کو خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ انسان کی دینداری نہیں، انسان بد کردار ہے۔ لکھا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری کے متعلق ہیں ہمیں عنایت کی، اور واضح کیا کہ انسان اپنے اعمال سے خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتا، کہ اپنی پرہیزگاری سے خدا کو خوشنود کرے۔ انسان کے اندر بدی موجود ہے، بالکل، اس میں پرہیزگاری موجود نہیں، کیونکہ انسان کا گناہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی لامحدود قدرت خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
तीसरी आयत है, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। उसके जलाल और नेकी का यहाँ पर क्या ताल्लुक़ है? जी भाई एलिया, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल के लिए बुलाया, यानी अपने जलाल के ज़रिए बुलाया, और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को हम पर ज़ाहिर किया, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए उसका जलाल। देखिए, जब मसीह हम पर ज़ाहिर हुआ तो उसका जलाल ज़ाहिर उसका हुआ जलाल। और हम में नेकी पैदा हुई, और ये रूहानी बहादुरी, इखलाकी बहादुरी, ताकि हम दुनिया की बुराई का सामना कर सकें। जब हमारी आँखें उसके जलाल से भर जाएं, हम सब बेनकाब चेहरों इखलाकी। से खुदावंद का जलाल मुनक्कस होता है। जब हमारे दिल और हमारी आँखें खुदा के जलाल से मुनक्कस होती हैं तो हम यही कहते हैं, ए मेरी जान, तू सब आजमाइशों में ताकत पाती है। इस जलाल में मसीह के ज़हूर से और उसकी नज़दीकी हासिल करें तो हमारे दिल को हौसला मिलता है, ताकि हम इंसान होते हुए इन फजीलों को ले सकें जो सही। हमारे नफ्स के खिलाफ हों। खुदा का शुक्र हो। मतलब ये है कि उस जलाली मसीह के ज़हूर से उसकी नज़दीकी हासिल करें तो हमारे दिलों को हौसला मिलेगा, ताकि हम इंसान होते हुए उन फैसलों को सुन सकें जो हमारे नफ्स के खिलाफ हैं, ताकि गुनाहों से किनारा करे हम मुश्किल फैसले करते हैं जिनमें ये नेकी नुमाया हो। खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उसमें कहने मैं ये वाला कहने था। वाला था। खुदा हमारे बाप अब्राहम पर उसमें कहने वाला था, वक्त जाहिर हुआ, उसने इखलाकी अगरचे बहादुरी वो का ना फैसला जानता था कि किया, मैं कहाँ वो जाता रवाना हूँ, तो भी रवाना हो गया। बेशक खुदा ने अपने जलाल में उसको बुलाया और हमारे अंदर यह हौसला बख्शा कि इखलाकी बहादुरी पर मबनी फैसले ले एक बात सकें। मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि इसमें इंसान का कोई कमाल जी। नहीं है, बल्कि ये मसीह के जलाल में उसका एक मुकाशफा है। ठीक है। फिर मजीद लिखा है, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। कीमती और नहायत बड़े वादे, इन वादों के क्या मानी हैं? खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला हमसे ये कीमती वादे किए। ये बड़े नहायत बड़े वादे हैं, ये कीमती ईमान है। खुदा ने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं। उसने वादा किया, जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। और भाई आयाद, नया अहदनामा खुदा के वादों से भरपूर है। ये इंसान के वादे नहीं हैं। खुदा सच्चा और वफादार है, और हमारे खुदा के तमाम वादे सच्चे और कीमती हैं। किसी ने बाइबल मुकद्दस को वादों की किताब कहा बिल्कुल। और पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस के तमाम वादों को इकट्ठा किया। ये सैकड़ों की तादाद में है। उसने बाइबल मुकद्दस को वादों की किताब कहा, खुदा का शुक्र हो। लेकिन उन सब वादों के लिए जो उसने हमसे किए, खुदा ने हमसे ये वादे किए। खुदा की वफादारी, जी, उसकी वफादारी की बदौलत उसने हमसे बड़े वादे क्योंकि किए। खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। मैं इस आयत के आखिरी हिस्से पर बात करूंगा। तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। हो सकता है कि नाजरीन में से कोई इसको कुफर और शराकत का नाम दे कि हम इलाही कुदरत में किस तरह शरीक हो सकते हैं। आप हमें बताएं कि खुदा और हमारी एक सी फितरत है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ, क्या कहेंगे? जी, यकीनन उस इलाही कुदरत में शरीक होने के मायने ये नहीं कि हम खुदा बन जाते हैं, हरगिज़ नहीं है। बाइबल में ऐसा बयान नहीं है, बल्कि हम खुदा के साथ उसकी फितरत में शरीक होते हैं। जब हम खुदा से पैदा हों तो उसकी इखलाकी फितरत में शरीक होते हैं। जैसे खुदा को गुनाह से नफरत है। देखें, खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। देखें, यहाँ पर पतरस रसूल ने यहाँ ये बयान किया है कि हम उस फितरत को किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखें, उसने फरमाया, क्योंकि तुम फ़ानी तख्म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो ज़िंदा और कायम है। यहाँ उसने लिखा है कि जब हम फिर से पैदा हों तो क्या होता है, हम खुदा की फितरत में शरीक होते हैं, हम उसकी इलाही फितरत में शामिल होते हैं और यूं हम दुनिया की बुराइयों से बच जाते हैं। दुनिया में मौजूद सब बुराइयों की वजह इंसान की बुरी ख्वाहिशात हैं।
یہ انسان کی خواہش اور ہوس کا نتیجہ ہے۔ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے ہم ان سے بچ نہیں سکتے۔ اس الہی فطرت کی بدولت جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، اور خدا ہی ہمیں وہ حکمت اور طاقت اور قوت، کیونکہ اس کا کلام نسل در نسل قائم اور دائم رہتا ہے۔ میں آپ کی طرف کھڑا ہو کر اونچی آواز سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف مسیحت میں یہ موجود ہے، بالکل، اور مسیحت ہی صرف یہ سکھاتی ہے جب انسان مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے تو وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم خدا سے پیدا ہوں تو اس کی الہی فطرت میں شامل ہوتے ہیں، اور خدا کی روح ہم میں بستی ہے، اور ہم بالکل، خدا کی ابدی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ الہی فطرت ہے، یہ الہی اور ابدی خدا کا زندگی روح۔ ہے، یہ خدا کا روح ہے۔ ہم خدا کے ساتھ رفاقت قائم کریں تو ایماندار ہوتے ہوئے ہم دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ساؤل قاتل تھا، پر ایمان لانے کے بعد الہی قدرت میں شریک ہوا، خدا کا روح اس کے اندر بسا اور وہ تذلیل ہو گئی۔ کسی کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کسی کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ کمزور نہیں۔ زکئی کمزوروں سے لیتا تھا، لیکن مسیح سے ملنے کے بعد اس نے دینا شروع کیا۔ مسیح کے سوا کوئی انسان کو بدل نہیں سکتا، وہ خدا کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں اور ابدی زندگی پاتے ہیں۔ ہم مسیح کو جانے تو یہ برکت پاتے ہیں۔ مسیحی حقیقی زندگی ہے۔ بھائی ایلیا، میں اس مطالعے سے بہت مستفید ہوا ہوں۔ ہم نے اس کا مطالعہ شروع آپ کا کیا ہے، شکریہ۔ ہم اس پورے خط کا مطالعہ بھی کریں گے۔ شکریہ، خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں خدا کی الہی قدرت کے متعلق سیکھا۔ اس نے ہمیں نہایت بڑے اور قیمتی وعدے بخشے، وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری کے لیے بہت اہم ہیں، اور مسیحی ایمان جو سب سے نمایاں ہے کہ وہ بے دین کو بھی مقدس بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ایسی ہی زندگی کے مشتاق نہیں؟ مسیح کو قبول کریں اور ایک خوشحال زندگی پائیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع. عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ الهاك به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.